اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم احمد کمال دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور گائے بگائے آپ کے لیے انتہائی خوبصورت معلوماتی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوتا رہتا ہوں۔ آج بھی موقع محل کی مطابقت کے مطابق عید الاضحیٰ گزری ہے اور گوشت کی ہر گھر میں فراوانی ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ تو جو لوگ گوشت کے شوقین ہیں اور بلا بدریغ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ کم از کم کچھ باتیں میری سنیں اور رک جائیں۔ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم بڑا گوشت کا استعمال کر رہے ہیں جس میں گائے کا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو بڑے گوشت ہیں، ایسے جانور جن میں کولیسٹرول کی زیادتی ہوتی ہے، اور بالخصوص جو گائے کا گوشت ہے یہ عبادی خصوصیت رکھتا ہے، اپنے بہت زیادہ ریب جسم میں پیدا کرتا ہے، کولیسٹرول کو بڑھا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ جو معاملہ ہے وہ کولیسٹرول کا بڑھ جانا ہے، ٹرائیگلائسیریڈ کا بڑھ جانا ہے، آپ کا لیپڈ تمام بگڑ جاتا ہے۔ اور میں سالہ سال سے اپنے مطلب میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ عید کے بعد بے شمار لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم قبض کے مریض ہیں، بے شمار گوشت کھاتے ہیں، یہ گرم ہوتا ہے تاثیراً، یہ خشکی پیدا کر دیتا ہے، جو اس کا چکنا ہوتا ہے وہ خون میں کولیسٹرول کا اضافہ کر دیتا ہے، اس میں ری بادی پن بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ تمام اس باتوں کو، میری ایک ایک بات کو سن لیں کہ آپ کو سانس پھول رہا ہے۔ میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو ہمیں نظر آتی کچھ ہیں، ہم اس کو سمجھتے کچھ ہیں۔ سانس پھولنا شروع ہو گیا عید کے بعد، سانس چڑھ رہا ہے، تو ہم نے غور نہیں کیا اس بات پہ کہ سانس کیوں چڑھ رہا ہے۔ خون میں ہم نے چکنا دباؤ ڈال دیا ہے، چلتے چلتے دل گھبرا رہا ہے، پسینے آ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے ایک دم پسینہ جاری ہو گیا، خون میں گاڑھا پن پیدا ہو گیا۔ گوشت ہم کھائی جا رہے ہیں، پھر بھی پائے اور مرغن غذائیں خوب استعمال کر رہے ہیں۔ رک جائیں پلیز، آپ اس میں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا توڑ ہم نے اس کا کرنا ہے اور کس طرح کھانا ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ یہ فکر مت کریں کہ حکیم صاحب ہمارا گوشت بند کرا رہے ہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ میں آپ کو گوشت کھلانا چاہتا ہوں لیکن طریقے کے ساتھ، آپ اس کا استعمال کریں لیکن طریقے کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ گزرگاہ خون کی نالیوں میں آپ کی اتنی گنجائش ہی نہ ہو، اتنی سختی پیدا ہو چکی ہو، اتنی اس میں رستہ ہی نہ ہو خون کے گزرنے کا، اور پیچھے سے ہم اور پریشر ڈال دیتے ہیں تو دل کے مریض بن جاتے ہیں۔ بے شمار لوگ بیجا گوشت کھا کر یا دل کا نقصان کرتے ہیں یا دماغ کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ جو پتھری والے امراض ہیں، گردے کے امراض والے، وہ اپنی پتھریوں کی افزائش کروا لیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو سوچنا ہے ہم نے کھاتے وقت کہ ہم نے کس طرح کھانا ہے اور اعتدال رکھنا ہے کھانے میں، اور اس اعتدال کے بعد ہمارے گنجائش بھی ہے یا نہیں ہے، گوشت کھانے کی ہمارے جسم میں گنجائش ہے یا نہیں ہے، ہماری گزرگاہیں، ہماری نالیاں خون کی، ان میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ ہمارے اس خون کو جو گاڑھا ہوگا وہ گزرگاہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ نقصان کے باعث بنتے ہیں، بے شمار لوگ، بے شمار امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ جسم کا فربہ ہو جانا بہت ضرورت سے زیادہ، کھانا کھا کر چلنا بہت ضروری، اعتدال میں کھانا کھائیں اور تھوڑا بہت چلیں۔ یقین مانیں رات کا کھانا کھا کر فوراً کبھی نہیں سونا، اور آپ کو اگر موقع ملے کم از کم 30 منٹ اپنی زندگی کو آپ نے رات کے کھانا کھانے کے بعد دینے۔ اگر کہتے ہیں یہ ہیں کہ اگر آپ کو بجری پہ بھی چلنا پڑے، روڈوں پہ بھی چلنا پڑے، تو آپ اس کو چھوڑیں مت، اس کو چل کر سوئیں۔ بات یہ ہے کہ زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے اور زندگی کے لیے خوبصورت صحت بہت ضروری چیز ہے۔ ہم صحت کو تو خیال ہی نہیں کرتے، ہر وہ کام کرتے ہیں جو بے اعتدالی کی طرف جاتا ہے۔ خوب مرغن غذا کھاتے ہیں، سری پائے کھا رہے ہیں خوب مزے کے ساتھ، اور اوپر سے کیا کر رہے ہیں، ٹھنڈا یخ لسی پی رہے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، سوچو اس بات کو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے اتنی ہارڈ مرغن غذا کھانے کے بعد نارمل اپنے آپ کو رکھیں، اور اگر پانی کی ضرورت پڑ بھی جائے تو اس کو نیم گرم پانی پئیں۔ اب بول تو پہلے کوشش کریں نہ پئیں،
اور اگر پینے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو نارمل رکھیں بالکل، اور اگر ہو سکے تو نیم گرم پئیں تاکہ تمام سسٹم ہضم ہو جائے، معدے تک چلا جائے اور اس کی آپ کا معاون ہضم بن جائے۔ جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم معدے کو اور سست کر دیتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی ٹھنڈی لسی سے ہمارا معدے سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے نظام ہضم سے تعلق کوئی نہیں، صرف ایک چسکا پروگرام ہے جو ہمارے گلے تک ہے۔ ٹھنڈا پانی ہے، مزہ منہ تک آتا ہے، معدے سے گلے سے اترتے سر اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کو ہمارے جسم کو، ہمارے اعضاء کو جنہوں نے ہضم کرنا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی جسم کے اندر پھینکی ہوئی ٹھنڈی چیزیں معدہ سکڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کو اپنے لحاظ سے آپ کو دوبارہ لیول پہ لانا پڑتا ہے، پھر وہ ہضم کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں صبح کھایا کھانا رات تک ہمارے اندر ہی بیٹھا ہوا، اسی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے معدے کو سکون ہی نہیں لینے دیتے ہیں۔ بڑی غور سے میری بات کو سن لیں، اتنا مریض معدے کا ہو چکا ہے، اتنا مریض معدے کا ہو چکا ہے اور بازاری دوائیوں کھا کھا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا را واپس آ جائیں اپنی زندگی میں، اس معدے کو اتنا پریشان نہ کریں۔ جب آپ کا معدہ پریشان ہے تو آپ کا جسم بھی پریشان ہے، آپ کا دماغ بھی پریشان ہے، وہ بھی کام صحیح نہیں کرتا، دل بھی پریشان ہے۔ بے اعتدال زندگی انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایک دم دل گھبراتا ہے اور پسینے تریلیاں آ جاتی ہیں، پھر بھاگتے ہیں جی معالج کے پاس کہ ہمیں کیا ہو گیا۔ اور بھائی آپ کا نظام جسم جو سا تھا وہ خون اپنے آپ کو دھیان رکھیں۔ میں آپ کو آؤں گا بھی کہ ہمیں کس طرح خون کو پتلا رکھنا ہے، اپنے نظام ہضم کو کس طرح بہتر بنانا ہے، یا کون سی ایسی ادویات ہیں جس کو ہم نے شامل رکھنا ہے۔ آنتوں میں سوزش کر دیتے ہیں، کلچوں کا استعمال کرتے ہیں، نان کا بیجا استعمال کری جا رہے ہیں، اس پہ بیچارے جسم پہ برا حال کر دیا ہم نے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، جا کے پھکی دوائیں جناب کھا کھا کے اپنے جسم کو گزارا کرتے ہیں، بوتل سیٹرک ایسڈ والی تمام بوتلیں پیتے پی پی کے گزارا ہضم کرتے ہیں۔ اور بندے خداؤ جب یہ ہضم کے والی کوئی بھی چیز ہم ڈال دیں گے معدے کے اندر، وہ تو اس کو تو ہضم کر دے گی، لیکن اس کے بعد جو فیٹ کے اثرات ہوں گے، اس کے جسم کے خلیات جو اندر کے معدے کے حصے ہیں، ٹیشوز ہیں، وہ جو ڈیمیج ہو جائیں گے سائٹرک ایسڈ سے، آپ کے نمکیات کے ہضم کرنے والی چیزوں سے یا ایسی ادویات سے، تو میرے بھائیوں میری بات کو غور سے سن لیں، اس کا نقصان ہوگا۔ معدہ بلکہ وہ اس طریقے سے کام نہیں کرے گا، کھانے سامنے پڑا ہوگا سوچتے رہیں گے کہ کھاؤں کس طرح، کیونکہ اس نے تو ہضم ہونا ہے تو اس نے ہضم کرنا نہیں ہے۔ تو ایسا نہ کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ تو بہت ضروری بات ہے، ایک تو یہ بات رکھیں کہ کھانے میں اعتدال رکھیں۔ سب سے پہلے میں کسی کو کھانے میں بڑا گوشت کو منع نہیں کر رہا، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں، اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ جسم کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا نہ کھائیں، کھائیں ضرور، الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان کو کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اب ہمیں اس طرف آنا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کھانا ہے، سب سے اہم بات غور کر لیں کہ جو ہمارے ابھی کھانا منہ کے اندر موجود ہے اس کو چبانا ہے، اور کم از کم ایک نوالے کو 32 دفعہ چبائیں۔ آپ کا چبا ہوا جو کھانا جب معدے کے اندر جائے گا تو معدہ خوش ہو جائے گا، اسے کام ہی نہیں کرنا، اس نے تو ہضم کی طرف چلے جانا، آپ کے نظام سسٹم کو چلا دینا ہے۔ جبکہ ہم کرتے ہیں فٹافٹ کھا رہے ہیں، ادھر سے کلچے ادھر سے بوٹی بھی ایسا نہیں کر رہے ہیں، تو اس بیچارے کو اندر ہضم کرنا پڑتا ہے۔ جب معدے کو کھانا ہضم کرنا پڑتا ہے تو یہ اب طویل سسٹم چل پڑا، ہم نے اس کی معاونت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے اس کی معاونت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک اس کو اندر بغیر چبائے کھانا بھیج دیا، اور دوسرا ٹھنڈا پانی کا سخت ٹھنڈا پانی استعمال کر دیا، ایسی کولڈ ڈرنکس استعمال کر لیں جو یخ بستہ تھی۔ تو اس بات کو غور کرنا ہے، ہم نے اپنے معدے کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے۔ خدا را یہ میری بات سن لیں، اپنے نظام ہضم کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے۔ رک جائیں، مت ظلم کریں، مت بجنی اور روڑے اپنے جسم کے اندر ڈال کے پھینکیں، اس بیچارے کو پریشان کریں، آسانی پیدا کریں۔ اب وہ آسانی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے میری بات کو غور سے سن لیں کہ کھانے کو چبانا، خوب اچھی طرح چبائیں، آرام سے کھائیں، ایک ایک نوالا لے کر کھائیں، ایک روٹی کو 4 حصوں میں تقسیم نہ کریں، کہیں نہیں لکھا ہوا یہ ایسی بات۔ چھوٹا نوالا لیں اور اس کو چبا کے اندر بھیجیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی آدھی بیماری معدے کی تو وہیں ختم ہوگی۔ جب کھانا آپ نے چبا کے بھیج دیا، آپ کی آدھی بیماری ختم ہو گئی، آپ کے معدے کو آسانی آ گئی، آپ کا معدہ خوش۔ تو یہ بات ضرور کر لیں، اس میں یہ فائدہ ہوگا جلدی کھانا ہضم ہوگا اور آپ کو بھوک بھی ٹائم پہ لگ جائے گی۔ اپنی زندگی کا ایک معمول، دوسرا معمول زندگی کا یہ بنا لیں
کہ جب دل آیا جو مرضی کھا لیا، جب دل آیا 6 دفعہ روٹی کھا لی، ایسا مت کیجیے گا۔ اپنی زندگی کا ایک شیڈول بنا لیں، آپ کے معدے خراب نہیں ہوں گے۔ ہمارے معدے خراب ہی اسی وجہ سے ہیں، جب دل کیا سو کے اٹھ گئے، جب دل کر گیا کھانا کھا لیا۔ ان کے معمول سیٹ کر لیں کہ میں نے 5 بجے رفع حاجت کے لیے جانا ہے، صبح ارلی مارننگ تو جانا ہی جانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ اللہ نے ایک سسٹم بنائے ہوئے اپنے سارے، وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ آپ 5 بجے جانا چاہیں گے تو 5 بجے انشاءاللہ آپ کی بیداری شروع ہو جائے گی رفع حاجت کے لیے۔ کھانے کا جو ٹائم ہے، اگر آپ نے 1 بجے دن میں دوپہر کو کھانا کھانا ہے، شام کو مغرب کے بعد کھانا ہے، 8 بجے کھانا ہے، تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ سب کام چھوڑ کے کھانے کی طرف چلے جائیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے، آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے، آپ کے جسم کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے کل جب صبح اگلے دن کام کرنا ہے، آپ کو فریش محسوس ہوں گے، آپ کے جسم میں قوت ہوگی۔ آج یہ نہیں کہ لوگوں کو کہتے پھریں گے کہ پٹھوں میں جان نہیں ہے، نیند آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، دماغ پہ غلبہ ہے۔ وہ بھائی یہ سب سے پہلے معدے کے نظام کو ٹھیک کر لو، اپنے کھانے کے سٹائل کو ٹھیک کر لو۔ جب آپ کے کھانے کا سٹائل ٹھیک ہو جائے گا، آپ تندرست ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ چبانا ہے۔ دوسری بات یہ میں نے بتائی کہ آپ نے کھانے کے شیڈول کا ٹائم ٹیبل کو نوٹ کریں کہ 1 بجے کھانا کھانا ہے تو 1 بجے کی عادت ڈال رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں چند دنوں کے استعمال کے بعد کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ چبانا ہے اور ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے۔ اب تو اور کیا بات ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہم نے پانی نہیں پینا۔ کھانا کھانے کے بعد ضرورت کے مطابق اگر 1-2 گھونٹ کی ضرورت پڑ جائے تو پی لیں۔ یہ 4 گلاس ٹھنڈے پانی کے مشروبات اور بوتلیں رکھ کے، آج ٹیبلوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بوتلیں 4 ان کے آگے پڑی ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بوتلوں سے کھانا ہضم نہ کروائیں، اس کو عادت مت ڈالیں، اس کو کام کرنے دیں، اس کو خود کام کرنے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پازیٹیو اثرات آئیں گے۔ اس کو کھانے کو ہضم اپنے آپ کو کرنے دیں اور بوتلوں کی طرف مت جائیں، ٹھنڈے مشروبات پانی کی طرف مت جائیں۔ چوتھی بات یہ آ گئی کہ آپ نے روغن کے ڈھیر کھانے میں، تراوٹ اتنی تری 1 انچ کی چڑھی ہوئی ہے اور ہم اس کو اپنے جسم میں پھینک رہے ہیں، ایسا پلیز نہ کریں۔ کہ جتنا بھی نظام آپ کا مرغن غذا آئلی جائے گی، معدے کو زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ اور کیونکہ ہمارے معاملات کے اندر ایسے ہیں کہ ہمارا لیور آج کل کام نہیں کرتا، کیونکہ ہم چیزوں میں کسی میں اعتدال نہیں چھوڑا ہم نے۔ جو چیزیں ہماری جگر ہمارا کام کرتا ہے، ہمارے معاملات میں شامل کرتا ہے، ہمارے نظام ہضم میں وہ شامل ہوتا ہے، ہم نے اس کو بھی سست کر دیا ہوا ہے۔ لہٰذا میں آج میرا موضوع معدہ ہے تو میں جگر جو ہمارے نظام ہضم میں ہماری کیا معاملات کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، وہ بھی میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے لائف سٹائل کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں اپنے لیے آنکھیں کھول کے جئیں، آنکھیں بند کر کے نہ جئیں۔ کھانا آئے تو 100 دفعہ سوچیں کہ میرے لیے کیا کچھ ہے اور کیا نہیں ہے، کس کو کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، کس طرح کھانا ہے۔ کھانے میں سلاد نکال دیا ہم نے، سلاد کو شامل کریں، انتہائی مفید چیز ہے۔ بے شمار چیزیں، وٹامنز، معدنیات جو اس کے ذریعے ہمارے جسم میں تمام ہیں، وہ جو ان میں موجود ہیں تو تمام ہمارے جسم میں چلی جاتی ہیں۔ تو اپنے سلاد بھی رکھیں۔ تو کھانے کو جو میں نے آپ کو بتائی ہے تمام باتیں، اب میں اگلی سٹیج پہ جا رہا ہوں کہ ہم نے اس کے نظام ہضم میں کیا کرنا ہے، اور جو نقصانات ہمارے جسم میں ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی شروع میں بتائے تھے، میں اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ گوشت کے استعمال سے، بالخصوص بڑے گوشت کے استعمال سے، بالخصوص بڑے گوشت کے نمبر 1، جبکہ دوسرا گوشت بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے لیکن وہ لوئر میں آتا ہے۔ یہ فوری طور پر جسم میں کولیسٹرول کو بڑھا دیتا ہے، جسم میں ریح اور بادی کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو نقصانات پیدا ہوتے ہیں، سانس پھول رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، بیٹھے بیٹھے پسینے آ رہے ہیں، اور آدمی سمجھ رہا ہے پتہ نہیں مجھے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ اور بھائی دل کو جو چیز بھیجنی ہے وہ تم غلط بھیج رہے ہو، دل کو جو سگنل دے رہے ہو خون کے غلط دے رہے ہو، اس کو گاڑھا کر دیا آپ نے، تو اس لیے پسینے آ رہے ہیں، اس لیے پریشانی ہو رہی ہے، جسم میں بیٹھے بیٹھے جان کہاں نہیں کر رہی ہے۔ اچھا خاصا جسم ہے اور جناب بلڈ پریشر ڈسٹرب ہو رہا ہے، کبھی ایک دم شوٹ کر رہا ہے، کبھی ایک دم نیچے آ رہا ہے۔ کیوں اوپر آ رہا ہے نیچے؟ پیارے بھائی غور سن لو، تمام لوگ اس بات کو غور سن لیں جن کا بلڈ پریشر ایک دم اوپر شوٹ کرتا ہے یا ایک دم نیچے کو آتا ہے، بار بار کبھی نیچے کبھی اوپر آتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھتی ہے، غور کریں، اپنے ٹیسٹ کروائیں، لیپڈ پروفائل کی طرف آئیں، اپنے خون کی طرف دھیان کریں۔ تو یہ بات سن لیں، تو میں نے آج آپ کو معدے کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ گوشت کے بارے میں جو ہمارے مضر اثرات جسم میں جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو
آپ نے اس بات پہ توجہ ضرور دینی ہے کہ خون کو گاڑھا ہونے سے بچانا ہے اور ود ان لمٹ اعتدال میں گوشت کھانا ہے. کہ اس کے جو بیڈ افیکٹ آ رہے ہیں جسم پہ، آپ کے ری بادی پھیلے گی، آپ کے جوڑوں میں درد آ سکتا ہے، آپ کا جسم کاہل سست ہو سکتا ہے گوشت کھانے سے زیادہ، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، ٹرائیگلائسیس جو بڑھ جانا. ہمارے خون کے اندر معاونت کرتا ہے، جو تمام خون کا ایسی پوزیشن ہے کہ ہمارے دل تک پہنچنے کے لیے اس کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. جبکہ ہم ابتدائی طور پر جب ہم لیپڈ پروفائل ہمارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہم کولیسٹرول اور ٹرائیگلائسیس کو خراب کر بیٹھتے ہیں. یقین مانیں ایسی پوزیشن تک لوگ آتے ہیں کہ ان کی رپورٹ دیکھ کے میں خود بھی ڈر جاتا ہوں کہ بھائی کس طرح چل رہے ہیں، تو کس طرح آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے باوجود کھاتے جا رہے ہیں. رک جائیں اور سوچیں کہ مجھے یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا. سب سے پہلی بات، اب ان سے کچھ بچاؤ کی تراکیب کیا ہمیں کرنی ہے، جو ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہیں. کہ ہم نے جب بھی یہ گوشت کھانا ہے، باریک باریک ٹکڑے کر کر ایک پلیٹ میں کم از کم ایک چھٹانک ادرک باریک باریک، تازی حالت میں یا صفوف کی حالت میں خشک کی ہوئی، ایک چٹکیاں یا 3-4 چٹکیاں آپ ڈال کے اپنے آگے ڈالیں. ادرک کو زندگی میں حصہ بنا لیں. اب ادرک کیا کرے گی؟ آپ کی جو ری اور بادی کے اثرات ہیں جسم میں، ری اور بادی کو جو گوشت کے اثرات ہیں ان کو توڑ دے گی انشاءاللہ. آپ کی بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کے بعد کیا صورتحال آتی ہے کہ ہم اسی کھانے کے دوران کم از کم 3 توری لہسن کی 3 توریاں ان کو اپنی خوراک کے اندر شامل رکھیں اور ان کو چبا جائیں. جسم میں ری بادی کی وجہ سے جسم میں آپ کا یورک ایسڈ کا بڑھ جانا معمولی بات ہی ہے. گوشت کھائیں اور 1 سیکنڈ میں یورک ایسڈ کو بڑھا لیں. ہر آدمی گھٹنے لیے پھر رہا ہے اور گوشت بھی کھا رہا ہے اور دوائیاں بھی کھا رہا ہے. تو بندے آپ اس بات کو غور کر لیں کہ اپنے ساتھ ظلم نہ کریں. آپ کا یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے، آپ گوشت پہ احتیاط کر لیں، انشاءاللہ آپ کا یورک ایسڈ کنٹرول میں آ جائے گا. ادرک کا استعمال اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. نمبر 1، کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، سانس پھول رہا ہے، خون گاڑھا ہو رہا ہے، لہسن کو، یہ ابتدائی علاج ہے جو گھر سے ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد تو اور علاج آ جاتے ہیں، دوسری ادویات آ جاتی ہیں. جب پتہ لگتا ہے رپورٹ میں بھرپور ہم مریض بن چکے ہیں تو لہذا اس کے لیے تو پھر علاج شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم گھر سے شروع کر سکتے ہیں. ہر صورت اپنا اس کا استعمال شروع کر دیں. لہسن اور ادرک کو اب اس لہسن ادرک کے استعمال میں نے آپ کو کہا کہ اپنے اوپر ڈالیں یا نہیں ڈالتے. اگر آپ اور بھی طریقہ کار بھی ہے، لہسن اور ادرک کی چٹنی بنا لیں، اس کو گرائنڈ کر لیں، ہلکی ہری مرچ ڈال لیں، 3-4 کالی مرچیں ڈال کے اس کو آپ بنا لیں. اب گوشت کی گرمی کو کس طرح توڑنا ہے؟ اس گوشت کی گرمی ہے، جو گرم اثرات ہیں معدے میں شامل ہو گئے. ایک تو کولیسٹرول بڑھا، لیکن خون میں بھی تو حدت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو بھی تو غور کر لیں. جو خون میں حدت پیدا ہوتی ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دہی کا استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کی حدت ختم ہو سکتی ہے. تو برابر گوشت برابر دہی استعمال کریں، خون کی حدت کو ہم کم کر سکتے ہیں. بواسیر کی طرف نہیں جائیں گے، بواسیر خونی ہو جاتی ہے کثرت سے گوشت کھانے کی وجہ سے، تو اس سے بچ سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر یورک ایسڈ کے مریض آپ کا بڑھ رہا ہے اور آپ کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، تو ہم نے خوبصورت آپ کو ایک چٹنی، لہسن ہم وزن، ادرک ہم وزن، اور اس میں ہری مرچ حسب ضرورت اور 3-4 دانے اس میں کالی مرچ کے ڈال سکتے ہیں. کم از کم 1 چمچ آپ نے اپنی خوراک کے ساتھ اس کو کھانا ہے. یہ اپنا معمول بنا لیں، 1 چمچ اس کو اپنی خوراک کے ساتھ. تازہ بن جائے، اسی وقت بن جائے تو بہت خوبصورت، ورنہ ایک دن میں استعمال میں صبح یا دوپہر یا رات کو کر لیں. یہ چٹنی زیادہ دیر رکھنی نہیں چاہیے. آپ اس میں جو اثرات اس کی گرمی کی وجہ سے معدے اور جگر پہ منتقل ہوئے اور آپ کی بھوک میں کمی واقع ہو گئی، یہ بھی ایک بیماری کا حصہ ہے. یہ بھی زیادہ گرم غذائیں اور مرغن غذائیں کھانے سے پیدا ہوتا ہے کہ دوپہر کا کھانا تو ہم نے خوب مرغن کھا لیا، ایک تو شام تک وہ ہضم نہیں ہوا رات تک، اور دوسرا یہ کہ ہماری بھوک بھی کم ہو گئی.
آپ 2 دن بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ 2-4 دن یار گوشت کھایا ہے ہم نے، لہذا بھوک نہیں لگ رہی، تو اس کے لیے جب آپ یہ چٹنی بنانے لگے ہیں تو اسی میں ہی انار دانہ صاف ایک اس حسب ضرورت 1 چمچ کم از کم اس میں بڑا شامل کر کے گرائنڈ کر لیں۔ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو بھوک بھی لگ گئی، آپ کا کولیسٹرول بھی ختم ہو گیا، آپ کا یورک ایسڈ بھی اڑ گیا، آپ کا معدے کا نظام بھی ٹھیک ہو گیا، اور آپ بہترین انشاءاللہ العزیز کھا سکتے ہیں ہر چیز۔ تو یہ بات، لیکن پہلی بات میری کہ اعتدال کے ساتھ کھاتے وقت سوچنا ہے کہ اس کو ہضم بھی ہونا ہے، اس کے جو پازیٹیو اثرات جسم پہ بھی جائیں، اتنا نہ کھا لیں کہ وہ وبال بن جائے۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا، آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز میں ایک اعتدال ہے، ایک سسٹم ہے۔ اگر ہم ایک روٹی کھانا چاہتے ہیں، ہمارا جسم 1 روٹی میدا مانگتا ہے، اس کو 4 روٹیاں دے دیں گے تو کھٹی ڈکاریں آئیں گی، گیس خارج ہوگی، برا حال ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں علاج کی طرف، خوبصورت علاج اور دواخانہ حکیم اجمل خان نے آپ کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے، معدے کے لیے انتہائی مجرب چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور خوبصورت چیزیں۔ اب آپ کو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آج کل جو مرض بے انتہا ہے وہ بھوک ہی نہیں لگ رہی، لوگوں کو بھوک ہی نہیں لگ رہی، موشن ہی کھل کے نہیں آ رہا، نظام ہضم سست ہو گیا ہماری بے اعتدالیوں کی وجہ سے، جو میں ابھی آپ کو بتا کر آیا ہوں۔ تو ہم نے اس نظام کو چلانا کس طرح ہے، اس کے لیے میں 3 دوائیاں آپ کو آج بتانے لگا ہوں۔ ان کا کمبینیشن کر لیں اور دوپہر اور رات کو کھائیں۔ میرے اللہ نے چاہا آپ کو بھوک بھی لگے گی، خوبصورت کھانا ہونے کے بعد ڈکار بھی خوبصورت آئے گی، فضلہ بھی فارغ ہوگا، رفع حاجت بھی خوبصورت ہو جائے گی، معدے کی خشکی بھی ختم ہو جائے گی، ہر معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کی جوارش کمونی، جوارش شاہی، جوارش انارین آپ کے معدے کو، آپ کے نظام کو، صفراوی نظام جو بگڑ جاتا ہے، گرمی ہو جاتی ہے، مرغن غذائیں کھانے بگڑتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چلانا شروع کر دیتا ہے معدے کو۔ جوارش کمونی آپ کے معدے کے اس چیز کو جو معدہ بھول جاتا ہے ہضم کرنا، جوارش کمونی میں وہ کمال ہے کہ وہ آپ کے نظام ہضم کی معاونت بن کے اور اس کو معدے کو چلا کے آپ کے کھانے کو ہضم کرے گی، آپ کی ریح بادی کو ختم کرے گی، آپ کے نظام ہضم کے لیے انتہائی خوبصورتی پیدا کرے گی، آپ کو بھوک لگائے گی۔ اور جوارش شاہی کیونکہ یہ پھلوں کے جوس سے بنائی جاتی ہے تو لہذا یہ انتہائی مفرح ہوتی ہے، وہ گرم غذا کھانے سے یا ایسی غذائیں کھانے جس میں ہمارے معدے میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا معدے میں جو لطافت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو نظام ہضم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، خشکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو اس کو ختم کر کے ہمارے نظام ہضم کو چلاتی ہے اور ہمیں رفع حاجت کی طرف لے کے جاتی ہے، ہمارے فضلہ کو آنتوں میں دھکیلتی ہے، تو اس سے ہماری خشکی ختم ہوتی ہے اور ہم ایک خوبصورت زندگی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے انتہائی مجرب ہیں، ان کو استعمال کریں۔ کولیسٹرول کے لیے میں آپ کو آئندہ پروگرام بتاؤں گا کہ ہم نے کولیسٹرول کو کس لیول پہ نیچے لے کر آنا ہے، ہم نے اپنے یورک ایسڈ کو اس طرح نیچے لے کے آنا ہے۔ خوبصورت زندگی جئیں، خوبصورت زندگی جئیں صحت کے ساتھ۔ میرا پیغام ہے آپ کے ساتھ، خوبصورت زندگی صحت کے ساتھ، اور صحت جس کے لیے اگر ہم سوچیں گے نہیں، آنکھیں بند کر کے زندگی جینے والا آدمی بہتر نہیں۔ لہٰذا میری خوبصورت معلومات آپ تک پہنچائیں، آپ کو پسند آئیں، اپنے دوستوں کو بتائیں۔ میری یہ معلومات آپ کو پسند آئیں، اس کو میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں، کو لائک کریں اور لوگوں تک بچائیں انشاءاللہ عزیز۔ آپ کی اس کے علاوہ بھی ہمارے مطلب حاضر ہیں، آپ آئیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو مفید مشورے دیتے ہیں آپ کی صحت کے متعلق، بلا فیس مشورہ دیا جاتا ہے، کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر مت جائیں، دواخانہ حکیم اجمل خان میں آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتوں کی بارش۔ خدا حافظ۔